شاید 1000 فائلیں چاہیے ہوں گے. کتنی؟ دیکھ رہے ہیں کہ 1000 ایک ہزار تو ہے ہی نہیں فائل یہاں پر. کنگڈم ویلی کے خلاف ہر جھوٹ پروپیگنڈا ہر فیک لیٹر بنا کے شمشاد مانگٹ کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ وائس نوٹ شمشاد مانگٹ کی اس ریکارڈ کال کا ہے جس میں وہ کنگڈم ویلی اسلام آباد سے 1000 فائلز مانگ رہے ہیں. اس وائس نوٹ میں کتنی بڑی تعداد فائلوں کی مانگ رہے ہیں، کتنی رقم کے عوض مانگ رہے ہیں کہ وہ چھپوائی کی رقم بھی دینے کو تیار نہیں ہے. MZS TV سبسکرائب کریں. یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی. خبریں ٹی وی اور شمشاد مانگٹ روز کنگڈم ویلی کے خلاف کیوں ویڈیو بناتے ہیں؟ کنگڈم ویلی کے خلاف ہر جھوٹ پروپیگنڈا ہر فیک لیٹر بنا کے شمشاد مانگٹ کیوں لے کے آتے ہیں؟ میں بھی ایکس جرنلسٹ ہوں، اب ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں، لیکن ایسے عناصر جو ریئل اسٹیٹ کے کام میں ڈیولپرز کو بلیک میل کریں ان کے خلاف بات کرنے کا میں رائٹ رکھتا ہوں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ کا کام جیسا بھی ہو کم از کم ایسا ہے کہ پاکستان میں 25,000 سے زیادہ لوگوں کو راولپنڈی اسلام آباد میں حلال روزگار دے رہا ہے. اگر اب کچھ جرنلسٹ ویلاگر کے نام سے اس کے اندر گھس کر بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور بلیک میل کر کے ڈیولپرز کے خلاف ویڈیوز بنا کے فائل اونے پونے دموں مانگ رہے ہیں، تو ان کو ایکسپوز کرنا ہم جو ریئل اسٹیٹ ویلاگرز ہیں جو امانت داری سے کام کر رہے ہیں ہمارا رائٹ ہے. آج میں سیکنڈ ویلاگر کو ایکسپوز کر رہا ہوں، شمشاد مانگٹ کو. شمشاد مانگٹ کے بارے میں یہ وائس نوٹ ہے، یہ وائس نوٹ شمشاد مانگٹ کی اس ریکارڈ کال کا ہے جس میں وہ کنگڈم ویلی اسلام آباد سے 1000 فائلز مانگ رہے ہیں. کنگڈم ویلی اسلام آباد کے ایک ذمہ دار آدمی سے بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے خلاف ویڈیو نہ بناؤں تو آپ پھر 1000 فائل مجھے دے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے پورا بلاک اگر ڈیل کرنا ہے تو تب بھی 600 سے 700 یا 800 فائلز آپ کو ملیں گی، تو 1000 فائلز میں کہاں سے لاؤں؟ تو جناب یہ کہتے ہیں کہ راؤنڈ اباؤٹ 35,000 فائلز ابھی تک 35,000 فائلز اگین سنیں اور وائس نوٹ میں بھی سنیں گے کہ ابھی تک 35,000 فائلز آپ لوگوں نے آپ کی مارکیٹ میں، تو 1000 مجھے دے دیں اور میں آپ کے خلاف ویڈیو نہیں بناؤں گا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شمشاد مانگٹ ایک ایسے اخبار کے ساتھ ہیں جسے پھٹا چاپ اخبار کہتے ہیں. خبریں اخبار کی ہسٹری اگر آپ نے دیکھنی ہے تو 1992 93 94 سے لے کے 2002 3 4 5 تک، اس سے لے کے آج تک دیکھیں کہ خبریں اخبار کے ساتھ جتنے بھی صحافی ہیں ملے ہوئے ہیں، کام کرتے ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ ان کی ذریعہ معاش میکسیمم کی، ساروں کی میں نہیں کہتا، ان میں سے میکسیمم لوگ جو ہیں ان کا ذریعہ معاش زرد صحافت ہے. ویسے خبریں اخبار میں شیخ خالد مسعود ساجد بھی ہیں جو ویاڑی کے بیورو چیف بڑے عرصہ دراز سے ہیں، میرے بڑے کلوز فرینڈ ہیں اور انتہائی امانت دار، 5 وقت کے نمازی اور مطلب انتہائی بااثر شخصیت بھی ہیں اور انتہائی خدا ترس اور خدا خوفی والی شخصیت بھی ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ خبریں اخبار کے ساتھ بھی جو اکثریت لوگوں کی ہے وہ تو امانت دار لوگوں کی ہے، لیکن مٹھی بھر لوگ آج دن تک اسی بلیک میلنگ کا سہارا لے کے تو ابھی تک اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کا کام کر رہے ہیں. انہی میں ایک شمشاد مانگٹ بھی ہیں جو اسلام آباد راولپنڈی کی ریئل اسٹیٹ کو وقتاً فوقتاً بلیک میل کر کے اپنے ذاتی مفادات اس سے حاصل کرتے ہیں. یہ وائس نوٹ جو آج میں ان کا لایا ہوں اور ان کے کال ریکارڈ کا ہے وائس نوٹ، یہ آپ چیک کریں گے تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ جو غلام حسین شاہد جن کے بارے میں یہ بڑی بڑی ویڈیو بناتے ہیں شمشاد مانگٹ اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ذرا آپ دیکھیں گے کہ وہ ان سے چاہتے کیا ہیں.
اس وائس نوٹ کو سننے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کنگڈم ویلی اسلام آباد کو کہاں کہاں سے لوگ بلیک میل کر رہے ہیں اور کیسے کیسے لوگ بلیک میل کر رہے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میں نے تو جب MZS مارکیٹنگ نیٹ ورک سٹارٹ کیا تو میں نے تجربہ کیا ہے کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو خود اپنے آپ کو ایک گہری کھائی میں پھینک دیتا ہے اور پھر وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ وہاں سے باہر آتا ہے. لیکن غلام حسین شاہد جتنا مطلب محنتی ایماندار اور کامیاب لیڈر، ایک باکردار لیڈر بہت کم دیکھے ہیں. اور غلام حسین شاہد صاحب سے بارہا ہماری بات ہوتی ہے اور ہم اکثر اکٹھے رہتے ہیں. تو ہمیشہ ان سے جب پوچھا گیا کہ مانگٹ صاحب ویڈیو بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مانگٹ صاحب کا رائٹ ہے، انہیں بنانے دیں. لیکن بڑی تگ و دو کے بعد ہم نے یہ میسج کہیں نہ کہیں سے پیدا کیا. آخرکار بڑی تگ و دو کے بعد ہم نے یہ کال ریکارڈ کی اور اس کے بعد آپ تک یہ پہنچائی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مانگٹ صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں بار بار کنگڈم ویلی کے خلاف، اس کی بیہائنڈ اصل ریزن کیا ہے. اور آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تو آپ کو منع کرتا ہوں کہ آپ اب ایسی سوسائٹیوں میں نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود آپ جاتے ہیں، آپ کا نقصان ہوتا ہے اور اوورسیز پاکستانیز کو اسپیشل ٹارگٹ کرتے ہیں. وائس نوٹ سنیں ذرا، آپ کو پتہ چلے کہ وائس نوٹ میں مانگٹ صاحب، شمشاد مانگٹ صاحب جو خبریں گروپ کا ویلاگ چلا رہے ہیں، وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں غلام حسین شاہد سے. شمشاد مانگٹ اس وائس نوٹ میں کتنی بڑی تعداد فائلوں کی مانگ رہے ہیں، کتنی رقم کے عوض مانگ رہے ہیں کہ وہ چھپائی کی رقم بھی دینے کو تیار نہیں ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ کیسے مانگ رہے ہیں اور کتنا ناڈر ہو کے ٹیلی فون کال پہ مانگا جا رہا ہے اور کتنا پریشر ڈال کے یہ کہا جا رہا ہے کہ غلام حسین شاہد جب اسلام آباد آئیں گے تو بیٹھیں گے، لیکن آپ ہمارے وکیل ہی ہمارا ساتھ نہیں دیتے. اگلا بندہ جو ہے کنگڈم ویلی کی انتظامیہ سے جس کا تعلق ہے، وہ بار بار انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی میری بات سنیں، غور سے سنیں، اتنی فائلز ایٹ اے ٹائم 100-200 فائل کی بات کریں، میں آپ کو ارینج کر کے دے دیتا ہوں، کسی سے لے کے دے دیتا ہوں، لیکن 1000 فائل کیسے لوں؟ اور پھر آگے سے جواب ملتا ہے کہ آپ ہمارے وکیل ہیں، آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو کون دے گا؟ آپ ہمارا ٹیبل پہ سیٹنگ کروائیں، بات کروائیں. بات 10 20 30 50 ہزار کی ہو تو پھر بندہ کہتا ہے کہ مانگٹ صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی. لیکن مانگٹ صاحب کیسے مانگ رہے ہیں، بلیک میلنگ کیسے ہو رہی ہے، اس وائس نوٹ میں آپ خود سنیں گے تھوڑی دیر بعد. اور کیا مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. اور وہ باکردار لوگ جو اپنے آپ کو یوٹیوب پہ، جو اپنے آپ کو اخبارات میں، جو اپنے آپ کو فیس بک پہ باکردار انسان کہتے ہیں، کیا ان کی شخصیت اندر سے اتنی گندی ہو سکتی ہے؟ آپ اس وائس نوٹ کے اندر دیکھیں گے. میری یہ ویڈیو ضرور شمشاد مانگٹ صاحب کے پاس پہنچے گی. مجھے پتہ ہے ان کے چاہنے والے بہت سارے میرا مطلب ویلاگ دیکھتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں. آپ کو اب وائس نوٹ سنانے جا رہا ہوں، زیادہ لمبا ٹائم جو ہے نا آپ کا نہیں لیتا، لیکن ریکویسٹ کروں گا شمشاد مانگٹ صاحب سے کہ شمشاد مانگٹ صاحب، علم الانسان بالقلم، کہ انسان کو اللہ پاک نے جس وقت قلم پکڑایا تو یاد رکھیں کہ اس نے براہ راست خود اہل قلم سے یہ کہا کہ انسان تو قلم پکڑ. اگر اللہ نے آپ کو قلم پکڑایا تو اس قلم کے ساتھ جو آپ زیادتی کر رہے ہیں اور جسے آپ پیٹ کے ساتھ رگڑ رہے ہیں، پیٹ کے لیے رگڑ رہے ہیں، جسے آپ اپنی روزی کے لیے رگڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو روز قیامت کیسے نبھائیں گے؟ اور آپ کو شمشاد مانگٹ صاحب، میں پلیز میں یہ وائس نوٹ پلے کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں شمشاد مانگٹ صاحب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے بہت قریبی دوست، ہمارے چاہنے والے، پراپرٹی کا کاروبار کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہی انہوں نے کاروبار شروع کیا. بڑے غریب ہوا کرتے تھے، بچوں کی شادیاں خاندان والوں نے رشتے نہیں دیے، بیٹیوں کے رشتے باہر دیے، اور انہوں نے پراپرٹی کا کام کرتے جب عروج پایا تو ساتھ ہی ان کے گردے فیل ہو گئے. آخری ملاقات جب ان سے میری ہوئی تو وہ مجھے ایک تنہا جگہ پہ لے گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ کامران صاحب، اب جب زندگی جینے کا دل کر رہا ہے
اب جب آسائشیں آئی ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں آئی ہیں, بڑا سارا محل بنایا تو موت آ گئی ہے اور مرنے کو دل نہیں کرتا. مانگڑ صاحب اس طرح سے ہوا کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد جب وہ ہارٹس انٹرنیشنل میں ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو میں بھی اس جگہ پہ موجود تھا. ڈیتھ کے بعد میں نے بڑا کلوزلی دیکھا کہ ان کے وہی بیٹے جن کے لیے وہ دن رات محنت کرتے تھے, انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, محنت کرتے تھے, پراپرٹی کا کام کرتے تھے اور ڈیلز بناتے تھے, اور انہوں نے جینا اپنا مطلب دوبھر کر رکھا ہوا تھا. میرے دوست نے, اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے, تو ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کے ایک جیب میں ان کے بیٹے نے ہاتھ مارا, ادھر سے پیسے نکلے, وہ اپنی جیب میں ڈالے, ادھر مارا, اپنی جیب میں ڈالے, موبائل پیچھے پکڑایا اور پھر آواز دی کہ آؤ جی جنازہ پاک کرو. یہ اولاد جس کے لیے ہم یہ حلال حرام اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, یہ آخر میں ہماری جیب سے پیسے نکالتی ہے اور اس کے بعد آواز دیتی ہے کہ آؤ جی جنازہ دفن جلدی کرو. لہذا کوشش کریں کہ یہ آپ کی آخری غلطی ہو, اور اس کے بعد برائے مہربانی آپ اس طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آ کے اس طرح بلیک میلنگ نہ کریں. وہ پرانا زمانہ تھا جب لوگ صبح سویرے اخبار خریدا کرتے ہوتے تھے. سوری میں کافی لیٹ کر گیا, میں وائس نوٹ پلے کرنے جا رہا ہوں, لیکن وہ پرانا وقت تھا. مانگڑ صاحب کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب لوگ صبح سویرے اخبار پڑھتے ہوتے تھے اور اٹھا کے اپنے ناشتے کے پیسوں میں سے خبریں اخبار خرید کے لاتے ہوتے تھے اور یوسف قذاب والی جھوٹی سٹوری پڑھا کرتے ہوتے تھے, وہ پرانا زمانہ تھا. وہ پرانا زمانہ تھا جب لوگ 8 بجے یا 9 بجے ٹیلی ویژن پہ خبریں دیکھنے بیٹھا کرتے ہوتے تھے. جن کے گھر ٹی وی نہیں ہوتا تھا وہ کوئی ڈرامہ یا خبر نہیں دیکھ سکتے تھے. سر آج اس کا دور ہے, یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس, اور یہ ہر بندے کے پاس ہے, اور ہمیں باحثیت انسان وہ کانٹینٹ اس پہ دینا ہے, وہ کانٹینٹ دینا ہے جو ہمارے کانٹینٹ کو اور ہمارے سبسکرائبر کو, ہمارے ویورز کو دھوکہ نہیں, ان کے مفاد کے لیے دینا ہے. غلام حسین شاید جو کچھ کر رہا ہے پروفٹ کے لیے کر رہا ہے. مانگڑ صاحب جتنا کچھ آپ کر رہے ہیں, آپ کے ویورز ایک نہ ایک دن جان جائیں گے, آپ کے سبسکرائبر ایک نہ ایک دن جان جائیں گے کہ یہ سب کچھ شمشاد مانگڑ جھوٹ, دھوکہ, فراڈ اور مال بنانے کی مد میں کر رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کا چینل دیکھنا چھوڑ جائیں گے, انسبسکرائب کر دیں گے. ویورز آپ بڑی دیر سے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ میں یہ وائس نوٹ پلے کروں. وائس نوٹ پلے کر رہا ہوں. شاید 1000 پہلے چاہیے ہوں گے. کتنی دیکھنا ہے نا کہ 1000 تو ہے ہی نہیں فائل یہاں. 1000 تو ساڈے ایکسکلوسیو ڈیل جڑی ہے نا سر, جڑی کوئی پورا بلاک کر دین, اس دی بھی میرے خیال 600 یا 700 فائل ہوندی ہے. سر جی مارکیٹ جہاں فائلیں گھوم رہی ہیں وہ 35000 نے. تو نہیں سر 35000 کی تو فائل آ گئی ساڈی. نہیں ٹریڈ والی نہیں سر, ایسا نہیں ہے. وہ انفارمیشن ہے جیڑی ہے نا 100 200 اس تو 200 250 کسی کو فائل ہوئے تو اس تو بھی وہ بھی بہت کٹ لوگ نے کہندے کلیم کرتے نا ہوندی کوئی نہیں. تو پھر ایک ہی میں کراں گا جس میں میرا وکیل ہی میری ضمانت کی ذمہ داری. میں کہہ رہا تانوں کنی چاہیے وہ تو اسی ارینج کرا کے دے سکتے ہیں, لیکن وہ ہوے نا جڑی مطلب وہ ہے اپنا مطلب جڑی ڈیمانڈ شان دے مطابق وہ مطلب بیٹھیے تو صحیح نا. چلو میں پوچھ لینا. اب فیصلہ آپ کی عدالت میں. آپ جو شمشاد مانگڑ کے سبسکرائبر ہیں اور ویورز ہیں آپ کی عدالت میں ہیں, اور آپ جو شمشاد مانگڑ کی ویڈیوز دیکھ کر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا شمشاد مانگڑ نئی ہٹ سٹوری لے کے آیا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہٹ سٹوری ہم نے شمشاد مانگڑ کے خلاف لائی, کنگڈم ویلی نے ہٹ سٹوری شمشاد مانگڑ کے خلاف کی, کامران خان نے, MZS ویلاگ نے, جو MZS یوٹیوب چینل نے ہٹ سٹوری شمشاد مانگڑ کے خلاف کی, یا پھر شمشاد مانگڑ نے ہٹ سٹوری کس کے خلاف کی, کنگڈم ویلی کے خلاف کی. شمشاد مانگڑ صاحب سے میں معذرت کروں گا, بڑے کہنے کو بڑے سینئر صحافی ہیں کہنے کو, لیکن کردار کے حوالے سے معذرت سے آج ان کی قدر ختم ہو گئی. اگر صحافیوں کا کام جو شمشاد مانگڑ کر رہے ہیں وہ ہے, تو پھر
یہ نہ معاشرے کا آئینہ ہے اور نہ ہی اس صحافت کی اب جدید دور میں جب ہر ہاتھ میں یہ اپنا کیمرہ ہے اور اوریجنل کنٹینٹ ہے، پھر نہ یہ فراڈ چلے گا، نہ جھوٹ چلے گا، نہ دھوکہ چلے گا، اور نہ لوگ آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے۔ مانگٹ صاحب ضرور میرا ویلاگ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت بڑی آپ ساتھ ساتھ لے رہے ہوں گے، مطلب آپ کو وٹ پڑ رہے ہوں گے، تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن معذرت سے آپ کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا تھا۔ ایک دن میں نے آپ کو لائیو کے لیے کال بھی کی تھی کہ آپ آ جائیں، کنگڈم ویلی والے بھی آ رہے ہیں اور آپ کو بھی میں لائیو لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے معذرت کر دی تھی، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ نے معذرت کی تھی، اور میں بڑے دنوں سے آپ کا پیچھا کر رہا تھا، اور یہ سیکنڈ ویلاگر ہے جسے میں ایکسپوز کر رہا ہوں، اور مجھے یہ پتہ ہے آپ صحافی ہیں، پھٹا چھاپ ٹائپ کا، سٹوری چھاپ قسم کا جھوٹ فراڈ دھوکہ سب خبریں میں چلتا ہے، اور وہ آپ چلائیں گے، اور میرے خلاف ویلاگ بھی بنے گا، میرے خلاف خبریں اخبار میں خبر بھی لگے گی، لیکن ایز اے صحافی ہونے کے ناطے میں بھی آپ کی برادری کا ہوں۔ میں نے سیکھا ہے کہ بدنام ہوں گے تو نام نہیں ہوگا۔ بسم اللہ کیجئے، کل سے سارے ویلاگ میرے خلاف بنائیے، آپ کا جو خبریں ہیں وہ سارا کا سارا فرنٹ پیج میرے خلاف ہونا چاہیے، لیکن ثبوت اس طرح کے ہونے چاہیے جس طرح کا ابھی میں نے پلے کیا۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔